ابھی لاہور گیا تو شاعر ہے نا سید سلمان گیلانی صاحب، تو انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ میں بہت سارے مشکلات سے گزرا ہوں. پہلے میں وہ ایک بیٹری لگائی دل پہ، دل کمزور ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے حالت صحیح نہیں ہوئی. پھر میرا آپریشن ہوا، پھر وہ اسٹرینتھ وغیرہ ڈالے گئے، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوا. پھر اور طبیعت خراب ہوئی، پھر میرا بائی پاس کیا انہوں نے. وہ بائی پاس بھی بہت بڑا ہوتا ہے، وہ تو پورا سینہ باقاعدہ کاٹا جاتا ہے، سینے کو چیرا جاتا ہے، اس میں 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ تک دل نکال کے الگ رکھ دیا جاتا ہے. پھر اس کو مصنوعی طور پہ جو شریانوں میں خون وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کو مصنوعی طور پہ چلایا جاتا ہے. تو ایک دفعہ انسان فوت ہو جاتا ہے، دوبارہ جب اس دل کو لگایا جاتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ واپس جھٹکا لگتا ہے نہیں لگتا. جھٹکا دینے کے بعد اگر وہ چل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھیں ڈیتھ ہوگی، موت ہوگی. تو یہ گھر والوں کے لیے بھی، اس آدمی کے لیے بھی بہت بڑا لمحہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، اور بہت سارے لوگ اسی میں فوت ہو جاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹروں کا بہت اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ آپ اتنے کمزور ہیں کہ اس کے متحمل نہیں ہیں اور بہت نقصان کا اندیشہ ہے. یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یاد رکھیے گا اس کو، یہ زندگی بھر ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور ایک ان کے ڈاکٹر تھے جو بہت ان کے قریب تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر آپ ابھی کروا لیں، جتنا وقت گزرے گا اتنے ہی آپ کے لیے مسائل ہوں گے. تو کہہ رہے میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے میرا آپریشن کریں. تو انہوں نے کہا کہ جب میرا دل انہوں نے نکالا نا، الگ کیا، اسی وقت میں ایک عالم برزخ میں پہنچ گیا. اور میں نعرے لگا رہا تھا لا نبی آبادی، لا رسول آبادی، ختم نبوت زندہ آباد. میں اسی حالت میں تھا، ادھر ڈاکٹر میری آواز سن رہے ہیں، منہ بول رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں میں عالم بالا میں ہوں. تو میں نے حضرت انور شاہ کشمیری کی زیارت ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، شیخ الہند سے ملاقات ہوئی، عطا اللہ شاہ بخاری سے ملاقات ہوئی. بڑے بڑے جن حضرات نے بھی ختم نبوت پہ کام کیا تھا ان سے میری کہتے ملاقات ہوئی، اور میں اتنا خوش ہوا اور میں نعرے پہ نعرے مارتا چلا جا رہا ہوں. اتنے میں دیکھا کہ بھٹو مرحوم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو میں نے ان کو بھی بہت ان کا شکریہ ادا کیا، سبحان اللہ، شکریہ بھٹو صاحب، آپ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. جب کہہ رہے ہیں دوبارہ میرا دل انہوں نے لگایا تو دوبارہ سے میں اس دنیا میں واپس آ گیا. تو عجیب و غریب انہوں نے کافی لمبی تفصیلات ہیں، تو میں اس کو بچا رہا ہوں کہ عبدالودود کو بھیج کے اس کو ریکارڈ کروں. تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کسی کو حقیر نہ سمجھے. بھٹو نے جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، یہ اتنا بڑا کام اللہ نے اس سے لے لیا. اب کس نے دل چیر کے دیکھا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی؟ اللہ شقق قلبہ، دل چیر کر تو نہیں دیکھا آپ نے. تو بھٹو مرحوم نے ایک جو 1973 کا جو اسلامی آئین ان کی اس میں جو پاس ہوا تھا، پھر 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، پھر 1974 یا 75 ہی میں OIC کی بنیاد رکھی گئی. یہ بھی بھٹو کا بہت بڑا کارنامہ تھا. اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، شاہ فیصل اور صدام حسین اور کرنل قذافی اور جو فلسطین کے تھے یاسر عرفات وغیرہ، یہ سارے لوگ لاہور میں آئے تھے اور بہت بڑا کام ہوا تھا اس وقت میں. تو یہ بھی بھٹو کا خاص وہ تھا. اس طریقے سے پاکستان کا 8واں پروگرام، یہ بھی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کو انہوں نے بنیاد رکھی لیکن آگے اس کو صحیح طریقے اس کو چلایا اور اس کو بنایا اور آخر تک پہنچایا وہ جلزاء الحق مرحوم. تو جب سلمان گیلانی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے وہاں بھٹو مرحوم کو بھی دیکھا، حضرت اللہ شاہ بخاری، انور شاہ کشمیری، شیخ الہند کے ساتھ، اور میں نے ان کو نعرے لگائے اور مبارکباد دی، تو آپ یقین کریں میں بھی ایک لمحے کے لیے عالم برزخ میں چلا گیا. اتنا مجھ پہ اثر ہوا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں بہت جلدی. اسی صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں چل جائیں گے، جہنمی جہنم میں چل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان. لمبی حدیث ہے، آخر میں فرشتے کہیں گے اب کوئی باقی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی ایک مٹھی جہنم سے ایک مٹھی بھر کے نکالیں گے جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ماء الحیاہ، آب حیات میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، وہ دوبارہ سے اگیں گے، ان کی انہی ہڈیوں پر دوبارہ سے گوشت آئے گا، گوشت پوست، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچائیں گے. تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان اتنا ضعیف ہوگا، اتنا کمزور ہوگا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلا ہوگا. حالانکہ فرشتوں کے ذمہ ہے. تو ہم کیسے فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی کو فوراً ہم دار اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں، اس کو مرتد قرار دے رہے ہیں، اس کو کافر قرار دے رہے ہیں. پوری ایک مشینیں ہم نے لگا رکھی ہیں تکفیر کی. تو جن لوگوں نے بھٹو کا زمانہ دیکھا ہے اس کو سامنے رکھیں، اور پھر یہ مولانا سید سلمان گیلانی صاحب کی اس واقعے کو دیکھیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مخالفت کریں لیکن جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کے کام میں مداخلت نہ کریں. یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. ظاہری اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا ہے
تکفیر کا، وہ بہت سخت ہے، وہ اتنا سخت ہے کہ اس پہ اتنی جلدی کوئی آتا بھی نہیں ہے تکفیر کے لیے.